أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أحوال مقتحم وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 مئة يوم الحديبية والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مزمز ودعا ثم صبه فيها ثم قال دعوها ساعة فأروا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا رواہ البخاری. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے اور صحیح مشکات نے وہیں سے لیا ہے رواہ البخاری کہہ کر. انہی الفاظ کے ساتھ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت جلیل القدر صحابی ہے، وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ چھوٹا سا یعنی الفاظ میں چھوٹا سا ورنہ بہت بڑا ہے، ایک معجزہ بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہتے ہیں کہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 کہتے ہیں کہ 14 مئة یوم الحدیبیہ. کہتے ہیں حدیبیہ کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد 1400 کی تھی. 14 مئة 1400 کی تعداد تھی. حدیبیہ مشہور ہے. تو کہتے ہیں کہ وہاں والحدیبیہ بئر اور حدیبیہ وہاں ایک کنواں ہے. اور کہتے ہیں فنزحناها فلم نترک فیہا قطرة. وہ کنواں ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین صلح حدیبیہ کے اندر بہت ہی تھک تھکا کر مدینہ منورہ سے، یہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے، گئے پیاس کو برداشت کرتے ہوئے. وہاں جا کر یہ حدیبیہ میں کنواں جو پایا انہوں نے، تو اس میں سے پانی انہوں نے کھینچا. صحابہ بہت نکالا 14 سال میں، اور اتنا پانی نکالا کہ کہتے ہیں کہ فلم نترک فیہا قطرۃ، ایک قطرہ پانی اندر پھر نہیں رہا. اس سے ڈول ڈالتے ہیں کھا لیا جاتا ہے، بچ کر کھا لیا جاتا ہے، پانی نہیں ہے اس میں، اتنا نکالا. ہو جاتا ہے نا کبھی ایسا. یہ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی کہ صحابہ کرام نے سارا پانی نکالا اور ابھی سب لوگ پیاسے بھی ہے، جانور کو بھی پلانا ہے، اونٹوں کو بھی پلانا ہے، پانی نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی. فاتاہا، تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لائے. فجلس علی شفیرہا، اور کنویں کے کنارے کے اوپر جو دیوار ہوتی ہے وہاں بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خالی کنویں کے پاس. اور پھر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ ثم دعانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا ایک برتن کو، من ماء، پانی کے برتن کو. قافلے میں کسی کے پاس پانی ہوگا، کہا تلاش کر لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو منگوایا اور پھر اس سے وضو کیا. اور ثم مزمزہ، اور پھر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر منہ میں پانی لیا کلی کی کنویں میں، ایسا جور سے اوپر سے، ثم مزمزہ ودعا، اور دعا کی. پانی لیا کلی کی، کلی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر کیا کیا؟ دعا کی. ثم دعا ثم صبہ فیہا، اور پھر جو ہے وہ کلی کر دی، اور پھر جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا وہ بھی ڈال دیا. اور پھر یوں کہا کہ دعوہا ساعتن، سارے صحابہ کو کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جانا، اس کو چھیڑنا نہیں، کنویں کو خشک کرنا نہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. کہتے ہیں ثم دعوہا، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو تھوڑی دیر، تو اتنا پانی ہو گیا. فأروا انفسهم ورکابهم، سارے صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور نکالا اس میں سے اور سارے جانوروں کو پلایا. یہ
اور سفر کرنے تک وہاں سے کرنے تک پانی وہاں رہا. یہ بڑا عجیب کنواں تھا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی برکت ہے آپ کی ذات عالیہ کے اندر ہر چیز میں اللہ جل شان. یہ کنواں جو ہے نا حدیبیہ کے مقام کے اوپر بہت کیا اب تک تھا، لیکن ابھی انہوں نے بند کر دیا اس کو. میں نے خود اس کنویں سے پانی نکالا بھی ہے اور پیا بھی ہے، یعنی 1400 سال کے بعد. بہت سالوں کی بات ہے جب پہلی مرتبہ ہم لوگ گئے حج میں، پتہ نہیں کتنے سال، 35-40 سال ہو گئے ہوں گے، کچھ یاد نہیں. تو اس وقت یہ کنواں کھلا ہوا تھا اور وہاں الیکٹرک لائٹ بھی نہیں تھی، وہاں مسجد بھی تھی، تو مسجد تو ہے ابھی، اور وہاں جو ہے کچھ روشنی کا انتظام تھوڑا سا کر رکھا تھا. مجھے خوب یاد ہے کہ ہم لوگ جو ہے مکہ مکرمہ جدہ سے جو ہے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، تو راستے میں اس راستے سے گئے. یہ پرانا راستہ ہے، ابھی بھی آپ وہاں سے جا سکتے ہیں. کوئی ڈرائیور آپ کے ساتھ اگر یہ بات طے کر لے کہ ہمیں پرانے راستے سے لے جاؤ جدہ مکہ مکرمہ سے، جہاں حدیبیہ کا مقام بھی آئے، تو مسجد بھی ہے، وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں. تو مجھے خوب یاد ہے کہ ہم لوگ جدہ سے اتر کر جب گئے مکہ مکرمہ تو رات کو چاندنی رات تھی. بہت الیکٹرک تو وہاں نہیں تھی اس وقت، اور جگہ تھی لیکن وہاں کوئی نظام نہیں تھا، تو ایسا ہی چھوڑ دیا تھا. تو رات کا چاندنی کا اجالا، اور مجھے تاریخ یاد تھی ساری. میں نے کہا یہ وہی کنواں ہے، یہ مسجد ہے. تو رات کو ساتھیوں کے ساتھ کیا کہ اندر وہاں ڈول بھی تھا، پانی ڈالا ڈول اور پانی نکالا اور اس کے بعد پانی کو پیا. اب انہوں نے کیا کر دیا، جب دوسری مرتبہ جانا ہوا بہت سالوں کے بعد، تو کنواں کیا تھا، بند کر دیا تھا. پہلے وہ درخت تو کاٹ لیا تھا، خیر وہ تو سمجھ میں آتا ہے، جہاں جس کے نیچے بیعت کی تھی وہ تو کاٹ ہی جائے، اس کے نشان موجود ہے ابھی تک. اور یہ مسجد بھی موجود ہے، لیکن یہ کنواں جو ہے وہ انہوں نے بند کر دیا. پتہ نہیں کس مصلحت سے بند کر دیا، کیوں بند کر دیا، اللہ ہی جانتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے اندر برکت کی دعا کی، اور دیکھو 14 سال تک وہ خشک نہیں ہوا. کسی وجہ سے بند کر دیا ہوگا، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں اندر کے معاملات کو وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، لیکن تھا بڑی برکت والا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے اندر اللہ جل شانہ نے برکت. آپ کی انگلیوں میں برکت، لعاب میں برکت، آنکھ کے آنسو میں برکت، سر کے بالوں میں برکت، پاؤں میں برکت، انگلیوں میں برکت، پیٹھ میں برکت، سب جگہ برکت ہی برکت رکھی ہے. اور اعمال جتنے ہیں صادر ہوئے ہیں، چاہے ظاہری اعمال ہو چاہے باطنی اعمال ہو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک، جس کو آپ کہیں گے باڈی مبارک، ان سے یہ سارے کیا ہے اعمال، چاہے ظاہری ہو. مثلا یہ ہے کہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، تو یہ جسم سے ہی ہوا نا. تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ زبان مبارک سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ان کو دعائیں معصورہ کہتے ہیں. اگر وہ تم دعا مانگو گے تو اس میں بہت برکت ہوگی، تمہاری اپنی دعا سے بڑھ کر اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کے اندر اللہ جل شانہ نے برکت رکھ دی، ہر چیز کے اندر اتنی زیادہ برکت رکھ دی، اتنی کہ ابھی جو ہے اتنا سارا عرصہ ہو گیا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ برکتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. اب جو ہے جنہوں نے اس برکت کو لیا وہ لے لیں گے، اور جنہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں کی تو نہیں کریں گے. آج بھی سرکاری میں نے کہا نا ظاہری اور باطنی اعمال، ظاہری اعمال تو آپ سمجھ گئے، تھوڑی سی دیر زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ. ظاہری اعمال تو آپ سمجھ گئے، کس طریقے سے سمجھ گئے، جیسے سر مبارک سے سجدہ کیا، پیٹھ مبارک وغیرہ لگا کر رکوع کیا، زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا، دعائیں مانگی. باطنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دماغ مبارک کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو بتایا کہ یہ قلب یہ باطن ہے، اور یہ دماغ یہ بھی ہے، اس کے ذریعے سے جو گناہ ہے اس سے بھی کیا کرو تم بچ جاؤ، اور اس کے ذریعے سے جو نیکیاں اس کو بھی کرو. جیسے ظاہری جسم سے جو گناہ ہوتے ہیں اس سے بچ جاؤ، ہاتھ پاؤں ناک کے گناہ سے بچ جاؤ، اور اس سے نیکیاں کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی طرح قلب اور دماغ کے ذریعے سے اچھی باتوں کو سوچا کرو. کیا کرو؟ اچھی باتوں کو سوچا کرو. اور جب کبھی بری چیز دیکھنے کا معلوم ہو، آنکھ بند کر لو، بیت اللہ شریف کی طرف دیکھو. سمجھے؟ کہاں دیکھو؟ جب ذرا گردن جھکائی تصویر یار دیکھ لی. سمجھے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دیکھو. بری چیز دیکھنے کا من ہوتا ہے تو کیا دیکھو؟ وہ دیکھو، اس کو دیکھو. اگر کہیں کوئی بری بات دل سے قلب سے نکالنے کا خیال ہوا تو سرکار نے یہی طریقہ بتایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہے نا. جب کسی مجلس میں گئے
اور غیبت ہونے لگی، آپ کو ہم سنتے نہیں، بھائی چلو ہم جو ہے کوئی اچھی بات کو سنتے ہیں، سنو الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ، کوئی نیک بات. تو یہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم بار اس میں بہت ہی برکت ہے. اب دن بھر کے اندر امت کو دیا ہے، صبح سے اٹھنے سے لے کر شام تک دیا ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، نکلو تو یہ دعا پڑھو، کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، بیمار پڑھو تو یہ دعا پڑھو، ہسپتال میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، یہ کام پیش آئے تو یہ کرو. ان سب کے اندر کیا ہے؟ برکت. اور پھر یہ بتایا کہ تم میرے ان اعمال کو اگر اختیار کر لو گے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ تم میرے تو ہے یہ امتی، لیکن تم خدا کے بن جاؤ گے. اور پھر کیا ہو جائے گا؟ تو چنا خواہت خدا چنی چاہت، تو جیسا چاہے گا ایسا اللہ بھی چاہے گا، اللہ بھی چاہے گا. ایک روایت ہے جس کا مطلب جو ہے سمجھنا مشکل ہے، خاص کر کے عام لوگوں کو، طلبا کو جب یہ آتی ہے تو ذرا مشکل پڑتی ہے، تھوڑی بخاری شریف بھی آتی ہے، لیکن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں اپنے طور پر. اور میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں ان کو کہ بھائی یہ جو ہے نا، آپ اہل اللہ سے ملو گے تو یہ آپ کو یہ حدیث پاک سمجھا دیں گے، کہ بعض چیزیں جو ہے وہیں سمجھنے کی ہوتی ہے. تو اس میں ایسا آتا ہے اس روایت کے اندر بیان کرتے ہوئے ذرا جھجک لگتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک چلتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکا امتی بن گیا، غلام، اور اللہ جل شانہ کا کیا ہو گیا؟ پیارا بندہ. ایسا بندہ ہو گیا کہ جس کو ابھی 1-2 دن پہلے گزرا، سرٹیفکیٹ ملنے والی ہے سند مرنے سے پہلے. اس کا جب انتقال کا وقت ہونے لگتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی تھوڑا سا، میرا بھی غم، سمجھے نا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ غم سے پاک ہے، اس کو سمجھا نہیں سکتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ کو کہ اس کو میں پہلے ہی اپنا عذر ظاہر کر دیتا ہوں، اور بڑے بڑے علماء کرتے ہیں تو مجھے کیا ہے؟ محدثین جہاں اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہیں تو پھر آخر میں لکھ دیتے ہیں کہ اثر حقیقت کو واللہ عالم حقیقت ہو، اللہ جل شانہ اس کی حقیقت کو جاننے والے ہیں. کہ ایسے بندے کا جب ملک الموت کو حکم تو دیا اللہ ہی نے، لیکن جب وہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ بھی اس کے ذرا تھوڑے سے کیا ہوتے، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ اس کی روح نکلے اور اس کو تکلیف پہنچے یوں، لیکن میں یوں کہ اس کی روح نکالنے کے بعد اس کو کیا کرتا ہوں، میں اپنے پاس بلا لوں گا. پھر کہ یا اللہ پھر ایسا کرو نا کہ آپ اس کو روح ہی نہیں نکالے، یوں ہی بلا لو. کہا نہیں، ایسا تو کسی پیغمبر کو دیا نہیں، یہ میری الگ حکمتیں ہیں، میرے قانون الگ ہے، میرے قانون الگ ہے. لیکن اس کا ہے نا، جیسا کہ کوئی بادشاہ ہو منصف مزاج، یعنی انصاف کرنے والا، اور انصاف کرنے والا، اس کا لڑکا کسی کوئی ایسی چیز میں آ گئے کہ حکومت وغیرہ کی طرف سے فائن اس پر ہوتا ہے تو ضرور قانون کے اعتبار سے تو کرتا ہے، لیکن نیچے سے کیا کرتا ہے؟ اس کو دے دیتا ہے. سمجھے کہ اس کو کیا کرتا ہے؟ دے دیتا ہے. یہ حدیث پاک آتی ہے بخاری شریف میں، سمجھاتے وقت ذرا تھوڑا سا پسینہ بھی آتا ہے، یعنی اس میں عجیب عجیب الفاظ آتے ہیں. یہ اللہ جل شان. پھر یہ بندے اب قیامت تک پیدا ہوتے ہیں. انہی کا نام کیا کہا ہے؟ انہی کا نام شیخ نے بڑی، شیخ الماء زکریا نبی اللہ مرکز نے بڑی اچھی طرح اسی کو کہا ہے قطب، اسی کا نام ابدال، اسی کا نام ہے مجذوب، اور اسی کا نام ہے ولی اللہ. اللہ ان اولیاء اللہ جو کہتے ہیں نا، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ سارے لقب اسی کے بھی ہے. اور یہ جو ہے ایسا اللہ جل شانہ کا پیارا محب بن جاتا ہے. تو اب ایک دوسری حدیث اس کے ساتھ ملا لو تو ہے نا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. سنیے نا حدیث تو، اب مطلب سمجھ میں آیا؟ اب یہاں حدیث تو بارہا سنی ہوگی، بار ہے نا، اب مت سنیے، کرو گے تو سمجھ میں آئے گا. حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں. اور ہمارا کان اللہ بنے، حدیث پاک کو سمجھنا مشکل ہے. میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. اب جو لوگ جو نہیں سمجھتے ہیں وہ تو اس کو کیا کہتے ہیں، خدا کا اوتار خدا مان لیتے ہیں. لیکن اللہ جل شانہ کے سوا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ تو ہم پڑھتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. حتیٰ کہ انبیاء تو کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر خدا کی ذات میں شریک کرو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فیصلہ فرمایا. ہاں، اس لیے علم دین ہونا چاہیے، غلو کر کے پھر یہاں تک نہ پہنچے. اہل کتاب کو تو یہی کہا نا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تمہارے دین میں تم غلو مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو. تو ہم حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن اب حدیث پاک کا
اللہ کہتے ہیں میں اس کا ناک بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، کان بنتا ہوں. اس کی آنکھ مانے کیا ہے؟ گویا کہ مجھے جو پسند ہے اسی طرح وہ دیکھتا ہے، مجھے ناپسند ہے اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے. جو مجھے پسند آتے ہیں یہ اللہ جل شانہ کو جو ہے کا یہ حدیث اسی چیز کو سمجھاتے ہوئے ایک مرتبہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی طبیعت میں جوش آ گیا خانقاہ کے اندر. اللہ کی عجیب شان ہوتی ہے. میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، آپ کو پہلے ہی کہہ دیا. ان کی وصال کے کچھ سالوں کے بعد میں پہنچا، لیکن ان کے اجل خلفاء کے سامنے بیٹھنا سب کچھ ملا. تو کہتے ہیں جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ متعلق لوگ کہتے تھے اس زمانے کہ حکیم محمد تھانوی کا رنگ ہے اس میں، بالکل کہتے تھے، ہے نا. وسیع اللہ جو 50 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، لوگ کہتے تھے اس زمانے میں. ہم تو بہت چھوٹی عمر میں تھے، 20 21 22 23 سال میں، لیکن وہاں جو بڑے بڑے بزرگان دین تھے وہ یوں کہتے تھے کہ ان کے اندر کیا ہے. چلو میں نے کہا حاکم امت کو نہیں دیکھا تو ان کا رنگ تو دیکھ لیا کہ کیسے ہوتی تھی ہوگی. بالکل کہتے ہیں یہ انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی کیا ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے مولانا رومی نے لکھا ہے، ان کا رنگ دیکھنا ہو تو دیکھ لو. یہ ہے تھانوی جوش میں آئے تو پھر یہ چیزیں بیان کرنے لگے مجلس کے اندر. کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہے ان کے پاس جو ہے ان کے بستی کے کچھ لوگ جو ہے کہ سفر میں جا رہے تھے تو کہا چلو ذرا اللہ والا کی ملاقات کر کے جاوے، دعا لے کر جاوے، ہے نا. لیکن دعا لے کر جاوے، لیکن ایسا نہیں چلا جانا چاہیے، ذرا سوچ سمجھ کر جانا چاہیے. اس لیے کہتا ہوں کہ بزرگوں کو یا تو زیادہ منہ مت لگاؤ، اور لگاؤ تو پھر پورا کرو. بات بڑی عجیب ہے. لگاؤ یہ وہاں سے سلسلہ چلا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مشورہ لینے گئے، مولانا رومی فرماتے ہیں تو ان کا بھائی جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سفر میں کامیابی عطا فرمائے، لیکن تم ایسا کرو کہ ہاتھی کا گوشت نہیں کھانا. ہاتھی جانتے ہو نا، ایلیفنٹ، جس کو فیل کہتے ہیں عربی میں. وہ انگلش کا فیل اور ہے، مجھے فیل ہو گیا، وہ فیل اور ہے، لیکن یہ فیل ہی کر دیتا ہے نا. تو اس کو فارسی میں پیل کہتے ہیں، عربی میں فیل کہتے ہیں، انگلش میں ایلیفنٹ کہتے ہیں، اور ہم لوگ اپنی زبان میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھی کہتے ہیں. تو بزرگوں نے کہہ دیا معلوم فرمایا دیکھو تم راستے میں ہاتھی کا گوشت نہیں کھانا. تو ملاقات کی انہوں نے باہر آئے ہنسنے لگے. یہ کہتے ہیں ملا لوگ بھی عجیب ہے، کیا ان کو خیال آ گیا ابھی ہم سفر میں جا رہے ہیں، کہاں ہاتھی کا گوشت کھانے کا. کچھ نصیحت کر دے کہ نماز پڑھتے روزہ رکھو درود پڑھو، یہ کچھ نہیں کہا کہ ہاتھی گوشت نہیں کھانا. ہنس دیا. یہ بہت بڑی خطرناک ہو گئی. چلنے لگے تو چونکہ وہ زمانہ جو ہے اونٹوں کا سواری کا تھا، کسی جنگل کے اندر پھنس گئے، راستہ ہی نہیں مل رہا، ادھر سے بھوکے پیاسے. پانی تو کہیں مل جاتا تھا لیکن کھانا ان کو جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب وہ اندر اپنی زندگی بچاتے ہوئے کسی طرح جا رہے تھے تو ایک جگہ پر دیکھا کہ ہاتھی کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا سا. چھوٹا لیم اچھا لگتا ہے نہیں، کہتے کہ چھوٹا لیم کا گوشت لے آؤ، ہے نا، چھوٹا لیم. تو یہ اور اس کے ساتھ کوئی اس کا ابا اما نہیں تھا، اس کی اما کہیں ہوگی دوسری جگہ کے اوپر جنگل میں پھر رہے نا جیسے بچے. تو انہوں نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے، اس کو پکڑ لو، چھوٹا سا ہے، اور اس کو ذبح کر ڈالو اور کھا لو، کیونکہ بڑھ رہے ہیں ہم تو بھوک سے. تو اس میں ایک تھا، اس نے کہا ذرا سمجھدار تھا وہ تھوڑا سا، کہا دیکھو وہ بزرگ کی بات کہا، ہاں وہ بزرگ نے کہا تھا، لیکن انہوں نے ایسے اتفاق کیا کہہ دیا ہوگا. اتفاق کیا نہیں، تم اللہ والوں کو جانتے نہیں. ان کا کہا کچھ نہیں، وہ سب نے مل کر اتفاق کر لیا. وہ ایک نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، تم کچھ بھی کرو چاہے مر جاؤں گا، کیونکہ مجھے جو ہے اللہ والوں کا مقام کہیں کہیں کچھ معلوم ہوا ہے. تو انہوں نے کہا تم بھوکے مرو جاؤ. انہوں نے اس کو پکڑا، چھوٹا سا بچہ تھا، ذبح کر دیا. ذبح کرنے کے بعد گوشت پکایا. ویسے ہاتھی کا گوشت سنا ہے ایسا کہ بعض ریسٹورینٹ والے بیچتے بھی ہے اور بڑا لذیذ بھی ہوتا ہے، سمجھے نا. میں نے کھایا ہوا نہیں ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں. تو انہوں نے پیٹ بھر کر اس کو کھایا بہت اچھی طریقے سے. اور کہتے ہیں ہاتھی کے گوشت کے اندر نشہ ہوتا ہے، نیند آور گوشت ہوتا ہے، یہ نیند بہت آتی ہے ایسا کہتے ہیں. تو کھانا کھا کر سب سو گئے. اب وہ بیچارہ ایک نے نہیں کھایا تھا، بھوکا تھا، اس کو کیسے نیند آئے؟ ایک تو بھوک ہے نا، وہ الگ جا کر پڑ گیا. یہ لوگ وہاں سب کھائے اور ہڈیاں وہیں ہیں. اور اب یہ جو ہے رات کا کچھ حصہ ہوا تو یہ بچے کی ماں اس کو تلاش کرتی کرتی نکلی جنگل میں کہ بچہ آج کدھر گیا. تو دیکھا کہ یہاں یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور دیکھا اس کے بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے. تو جان جاتی ہیں نا،
بہت غصہ آیا. یہ سب سوئے ہوئے تھے تو اٹھ بھی نہیں رہے تھے نشہ میں. تو ان کا وہ سونگ رہی ہے. کیا سونگ رہی ہے؟ منہ سونگنے سے معلوم ہو گیا کہ اس نے گوشت کھایا ہے. ایک کو سونگا اور اس کو اٹھایا, اٹھا کر جو ہے دونوں ٹانگ کی طرف چیرا اور پھینک دیا. پھر دوسرے کو سونگا, اسے پھینک دیا. پھر تیسرے کو سونگا اور پھر کیا کر دیا, سب کو ختم کر دیا وہیں. اور ایک دور سویا ہوا تھا, پھر آخر میں اس کے پاس گئی, کہا یہ دور سویا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا منہ سونگا. وہ بیچارہ سمجھا کہ میری بھی باری آئی, لیکن اس کے منہ سے اس کی بو نہیں آئی. تو اس کو اپنی سون سے اٹھا کر اپنے اوپر ڈالا, پیٹھ کے اوپر ڈالا. مولانا فرماتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں, اور پھر چلنے لگی. وہ سمجھ گئی کہ بھوکا ہے, تو جنگل ہے, جنگل میں سے تو کہتے ہیں گریپس کے جہاں جھاڑ تھے گریپس کی, وہاں لے گئی اور سارے گریپس لٹک رہے تھے. سمجھے نا, ابھی تو روزہ چھوڑ لیا ہے, دوپہر کو بیان کرتا تو آپ تھوڑے سے پانی بھی آ جاتا ہے نا. تو سارے گریپس جو ہے وہ ٹپک رہے, اس کے اوپر بٹھایا ہے نا. اور گویا یہ کہہ رہی ہے کہ کھا, تو اس نے توڑ توڑ کر خوب کھایا, پیٹ بھر کر خوب کھایا. وہ سمجھ گیا کہ میرے ساتھ جو یہ معاملہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس کو لے کر ایسی جگہ پر کنارے پر چھوڑ دیا جیسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ واقعہ آپ نے سنا, کنارے پر چھوڑ دیا. سمجھا آپ نے. تو میں نے کہا کہ حضرت خان میں ایک مرتبہ جوش میں کیا, یا تو منہ مت لگاؤ, اور لگاؤ تو پھر کیا کرو, پورا کرو. ان کی یہ غلامان محمد کی جو ہے نا نوعیت ہے, نوعیت ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ذرا بھی کسی نے تکلیف پہنچائی تو وہ چاہے بد دعا کرے نہ کرے ہلاک ہو جائے گا, ہلاکت. ایسے بزرگوں کی فہرست بھی ہے تاریخوں کے اندر, اور چل رہا ہوگا قیامت. جن کو تکلیف پہنچائی نہ حق خامو خواہ, اور وہ بد دعا کرے یا نہ کرے لیکن وہ ہلاک ہو جائے. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو کتنی بھی بعض بزرگان دین ایسے جن کو کتنی بھی تکلیف پہنچائی جائے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ نہیں, کیا کرتے ہیں, آخرت میں بدلہ لیتے ہیں. دنیا میں کچھ نہیں, اللہ جل شانہ کا یہ ہوتا ہے. تو بھائی ہے نا, یہ عجیب عجیب قسم کے بزرگ. حضرت مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ, جن کی قبر یہاں دہلی کے اندر ہے, یہ عجیب قسم کے بزرگ تھے. ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا تھا تو دوسرے دن وہ سنتے تھے کہ ان کے اوپر کچھ آفت آئی, مصیبت پڑی. تو ایک دن اللہ جل شانہ سے رو کر دعا کرنے لگے, یا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چیز چھین لو, مجھے کوئی بھی تکلیف پہنچائے تو اس کو کچھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز, اس کو خواب میں بتایا یا غیب سے آواز آئی, یہ دعا تمہاری قبول نہیں ہے, جو بھی تمہیں تھپڑ مارے گا اسے 2 لگے گی. دیکھو اللہ جل شانہ معاملہ, جو بھی تمہیں مارے گا. تو ایسے بزرگان دین گزرے ہیں. اور یہ ان سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی تو پھر بہت چھپ کر رہتے تھے مسجد میں یا گھر میں, کہیں جاتے نہیں تھے زیادہ. خواہ مخواہ کوئی تکلیف پہنچا دے پھر اس کو کیا ہوئے, ڈبل پہنچے. زمانے کے بادشاہ کا لڑکا ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آیا, شہزادہ, نہ ملتے تھے پھر بھی آیا. خادم کو کہا اچھا چلو آ جانے دو. نہ اندر آیا تو پھر اس کو پیاس لگی, پانی کی بہت دیر بیٹھا تھا. تو سامنے پانی رکھا ہوا تھا مٹکے میں, پائپ نہیں مٹکا, اس کو گلاس رکھتے نہیں. تو جا کر پانی پی لیا اس نے, برکت والا بھی سمجھا ہوگا اس نے, اور وہ اوپر گلاس تھا وہ رکھ دیا. بات ختم ہو گئی. پھر آخر میں جا کے ملاقات کرنے لگا, حضرت میں جا رہا ہوں, کچھ خدمت. کہا خدمت تو یہی ہے کہ وہ پانی کے مٹکے پر میں پانی پینا تو گلاس ٹیڑھا رکھا, اس کو سیدھا کر کے جاؤ, میرا طرف سے درد, سر میں درد ہو گیا. کیا ہو گیا, ایک آدمی گریپس لایا, کیونکہ حضرت کو گریپس بہت مشہور پسند تھی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت کو پسند ہے. تو بیچارے کا میٹھے تلاش کر کے کہیں گیا, تھوڑا کھٹا نکلا, گئی یا تو کہا بہت میٹھا ہے یا مشہور ہے. اس نے خریدا, لے آیا, اور بہت ہی خوشی کے ساتھ کہ آج حضرت پسند فرمائیں, رکھا سامنے. حضرت نے کہا کہ گریپس کیا ہے, ٹھیک ہے, ایک کھایا, اس کے بعد پھر ویسے ہی رکھ دیا. پھر وہ صاحب ملاقات کو جا رہی, حضرت میں جا رہا ہوں, گا ٹھیک ہے, آپ کو اللہ تو جزائے خیرات. حضرت پھر لیکن اس نے کیا کہ اب لمبی بات کہ حضرت گریپس کیسا لگا. تو کہا تھا تو میٹھا, لیکن اس میں مجھے جو ہے وہ مردے کی بدبو آ رہی ہے. تو تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ جھاڑ جہاں تھا وہاں میت دفنائے ہوئے تھے قبرستان کے اندر, ان قبروں کے پاس یہ جھاڑ نکلا تھا. تو وہ ان کو کیا ہو گئے, اتنی تو ان کی نزاکت تھی. عجیب حالات ہیں بھئی. یہ سارا کس سے ملتا ہے, اطاعت رسول سے. اللہ کے رسول کی بن جاؤ, اللہ کی بن جاؤ گے. اللہ کی بن جاؤ گے, اللہ تمہارا بن جائے گا. پھر یہ حدیث, 2 حدیث پاک اس وقت میں نے, ایک تو یہ اور یہ 2 حدیث پاک ضمن, جس کا مطلب ذرا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن آج آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ آنکھ بن جاتا ہے, کان بن جاتا ہے,
ناک بن جاتا ہے. وہ کیسے ایسا بن جاتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو دو چیزیں عطا فرمائے, ایک تو حضور کی محبت عطا فرمائے اور اپنی محبت عطا فرمائے, اور پھر یہ دونوں محبت عطا فرما کر اس کے بعد جو ہے تیسری بات تو نہیں ہے لیکن اسی کے اندر ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ مرنے دم تک قائم رکھے. کہاں رکھے؟ یہ چیز ہے اصل میں. چند دن تو ہمارے اندر بہت جذبہ رہتا ہے, پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. کیا پڑھتے تھے کیا وہ بھی پتہ نہیں. ہم اللہ کے ساتھ دنیا کے انسانوں جیسا معاملہ کرتے ہیں. کسی کے ساتھ کبھی بہت دوستی کی, کچھ کام پڑا تو آنا جانا, دوپہر کو ٹیلی فون, شام کو ٹیلی فون, ہاؤ آر یو کہتے کوائٹ ویل, صبح کو ٹیلی فون, شام کو ٹیلی فون, یہ کیسے ہے, یہ بہت اچھے, سب جگہ پر اس کی تعریف کرے کہ دس از مین از ویری گڈ, اور یہ اور وہ. پھر دیکھا کہ ابھی معاملہ پڑ گیا, ختم ہو گیا, تو اس کے بعد وہ کون ہے جانتا ہی نہیں. ایسا معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں شکایت کی, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا, انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے. لِجَنبِهِ قَائِدًا وَقَائِمًا, لیٹا ہوا بھی, بیٹھا ہوا بھی, کھڑا ہوا, سبحان اللہ الحمدللہ, بس نماز بھی, پابندی اور سب کچھ. لیکن جہاں دیکھا تکلیف دور گئی, فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دی. تو کَأَن يَدْنَا إِلَىٰ مِثْلِ, ایسا ہی جیسا ہم کو پہچانتا ہی نہیں, جانتا ہی نہیں ہے. تو ہم جیسے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, جب غرض پڑتی ہے نا, تو بہت بائے غرض پڑتی ہے. تو دیکھا کہ اب غرض ہٹ گئی, مصیبت میں پھنسا تھا, اور دیکھا کہ یہ آدمی مصیبت میری شاید کچھ مدد کرے, یہ کرے وہ کرے, تو بہت ہے نا. اور پھر جب مصیبت ٹل گئی تو اس کے بعد ختم, کچھ نہیں ہے, نہ محبت ہے, نہ بات ہے, نہ اطاعت ہے. تو ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے. تو میں نے کہا دو بات کی بات, تیسری بات کی بات, یہ آخری عشرے میں ایک دعا مانگ لو جم کر, اور اس کی مانگنے کے لیے آپ کو کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے. چلتے اٹھتے بیٹھتے مولا کریم تیرے رسول محبت عطا فرما, لیکن یہ محبت ایک دن کی نہ عطا فرما, بلکہ کہاں تک, مرنے دم تک, جس دن ہمارا جنازہ نکلے وہاں تک ایمان کے ساتھ. یہ دونوں محبت ہوگی تو نا, اندر آدم 10 بدن جانم بری, اس جہاں بانور ایمانم بری. یہ ایمان کا نور یہی ہے, دو چیز. یہ اللہ جس وقت تو میرے بدن سے روح نکلوائے, اور تیرے حکم سے نکلے گی, میرا جنازہ جب چلے تو میری باڈی کے اندر بھی کیا ہو, تیری محبت. بس محبت کے ساتھ چلوں اللہ جل شانہ کے ساتھ. اللہ جل شانہ کے پاس اس دعا کو کثرت سے مانگا کرو, آخری دم تک باقی رہنا ہے نا. بہت سی مرتبہ یہ بگاڑا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک عمل ہم کرتے تھے, تھوڑی دیر میں پھر چھوڑ دیا. یہ پہلے بہت روتے تھے, دھوتے تھے نہ اس کو, اور اگر یہ کم ہو تو پھر اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. ہوتا ہے کبھی, اس کا نام بس اور قبض ہے. بہت پڑھتے تھے, درود پاک میں بہت مزہ آتا تھا, ہزار مرتبہ دعا درود پڑھے جمعہ کو, اور یہ وہ ابھی چھوٹ رہا ہے. جب تھوڑا سا بھی چھوٹنے ہو تو کیا ہو جائے, کیریفلی ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ, یہ بیماری لگی, کوئی کیا لگی, بیماری, فوراً معلوم ہوگا. تو اس وقت اللہ جل شانہ سے فوراً سجدے میں جا کر رجوع کرنا شروع کرو, ہے نا. اور سجدے کے علاوہ دعا کو, یہ اللہ میرے قصور کو معاف فرما دے, تو نے مجھ کو اپنے آپ سے دور کیوں کیا, یا اللہ تو نے اپنے آپ مجھ کو ایسے, اللہ تعالیٰ سے مانگے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالت پھر کیا ہوگی, لوٹ کر آئے گی. اس کے لیے یہ آیت کریمہ بڑی مؤثر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اکثر سجدے میں, نفل سجدے میں, تراویح کے سجدے میں, جو یعنی فرائض کے علاوہ جو نماز ہے, نوافل, تو اس کے اندر یہ آیت پڑھنا بڑا مفید ہے. حق تعالیٰ جل شانہ یہ عطا فرمائے. اسی کا نام ہے حب الہی, اسی کا نام ہے عشق الہی. اس کا نام کیا ہے, عشق الہی. اور اسی کا نام کیا ہے, حب الہی, اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق. عشق سے جو کام چلے گا نا وہ بہت بھاری چلے گا, سمجھے نا. محبت ہو جائے گی تو سمجھے نا. کسی کو اگر کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو پھر اس کی اطاعت کرنا کیا ہوتا ہے, بڑا آسان ہو جائے. اور محبت نہ ہو اور یوں ہی اگر اس کا کام کرنا ہو تو پھر دائرے میں, قانون میں رہ کر کرے گا. یہ کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ بہت محبت ہے, رومی جیسے بزرگ مثال دیتے ہیں, کہیں سفر میں گیا بیچارہ, تو بیوی کے لیے کیا لے جاؤں, تو ڈھونڈ ڈھانڈ کر محبت کے اندر, یہ اس کو پسند ہوگا, نہیں یہ پسند نہیں ہوگا, یہ اس کو پسند, یہ نہیں ہوگا, یہ اس کو پسند نہیں, کئی چیزوں کو ادھر ادھر کر کے پھر آخر میں خریدتے. اور اگر محبت نہیں ہے اور یوں ہی کھانا پوری ہے تو بیوی کے چلے جائیں گے, نہیں اب یہ کرتا ہی ہے نا, نہیں پہننا, پہن نہیں, پھینک دے گی, اور کیا کرے, میں لایا نا. سمجھے, یہ محبت اور قانونی دائرہ. اگر تم صرف قانون سے
چلتے چلا جاؤ گے. مجھے بات تھوڑی سی کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے، لیکن کیا کرے، تم صرف قانون سے چلنا چاہو گے، جائز ناجائز بہت، یہ علم تو پہلا ہے، لیکن اسی پر ہمیشہ رہیں گے. لیکن آگے چل کر فلانگ کر کے مانگ کر کے جب تک کہ یہ دو چیز عشق الہی اور حب الہی اس میں قدم نہیں جائے گا تب تک اعمال کا کرنا مشکل ہے. مثال اب سمجھ لو ذرا، تھوڑی سی دیر لگی رمضان مبارک میں، اس بعد میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس اور نہ تم میرے پاس آئیں گے. پتہ نہیں یہ پورا ہال بھرا ہوا ہے کہاں سے. اللہ تعالیٰ تم سب کو قبول فرمائے، اسی نیت سے کرتا ہوں، مجھے بھی اور تم کو بھی. یہ مثال پہلے بھی دے چکا ہوں. ایک گاڑی ہے، کار، موٹر کار، بزرگوں نے اور چیزوں کی مثال دی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ اس کے ماسٹر ہیں. گاڑی ہے، یہاں ماشاءاللہ شاید ہی بہت کم ایسے ہوں گے جو ڈرائیور نہیں ہیں، کار چلانے والے. اور ابھی تو یہاں برف باری وغیرہ کچھ کم ہو گئی ہے، ٹھنڈی پہلے بہت ٹھنڈی ہوتی تھی. تو یہ جب برف کا سیزن ہو، ٹھنڈی کا سیزن ہو، اور یہ گاڑی جو ہے جب آپ رات کو اپنے دروازے کے پاس رکھیں گے تو یہ ٹھنڈی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ٹھنڈی ہو جائے گی. یا یوں سمجھ لو کہ اس گاڑی کے اندر کسی وقت پیٹرول ختم ہو گیا راستے میں تو بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. اب اس کو پیٹرول پمپ کے پاس لے جانا ہے، آپ کو کچھ ایک دو مددگار مل گئے، اس کو دھکا مارتے ہیں. مان لو کہ اگر جو ہے ایک آدھ میل تک اگر دھکا مار کے لے جانا ہو تو آپ کا دل ہے نا، اور گاڑی پہلے پہنچے کہ آپ پہلے پہنچے، یہ سوال ہوگا. لیکن اس کے اندر اگر پیٹرول بھر دیا فل ٹینک، کیا گیا، اور 5 اسٹار، سمجھے نا، فل ٹینک اور 5 اسٹار، اور کار بھی بہت اچھی شاندار ہو، ایسی کہ خالی یوں ذرا اشارہ کر دیا. اب تو اشاروں میں آج کل تو کار چلتی ہے نا، چابی، اور اب تو چابی بھی نکل گئی، سنا خالی یوں کرتے ہیں تو چل پڑتی ہے نا. تو یہ کیا ہوگا، وہ آپ جو دھکا مار کر لائے نا وہ 1 گھنٹہ لگا، اور یہ 1 گھنٹے کے اندر یہاں سے لندن پہنچ جائے گی، سمجھا. کیونکہ تو وہ پہلی چلتی ہے قانون کے دائرے میں اور دوسری چلی محبت کے دائرے میں، عشق الہی، حب الہی. اس میں جو چلے گا یہ کیا ہوگا، اس دھکے گاڑی کے اندر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اعلیٰ پڑھنا بھاری پڑے گا. اور جو امام صاحب نے کبھی اگر 3 سے لے کر 5-7 مرتبہ کہہ دیا تو کیا کیوں امام کتنی بار لگے. ہاں مجھے بعض لوگوں نے شکایت کی دوسرے شہروں سے کہ یہ کیسا امام، یہ کس طریقے کا. اور اگر عشق الہی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ امام اپنا سر ہی نہ اٹھائے اور میں لا الہ الا انت سبحانک پڑھتا ہی چلا جاؤں، کتنی جلدی گئی، سمجھے نا. یہ دوسری مثال رومی کی، سن لو تھوڑی سی بات سمجھو بھی نا تو انشاءاللہ کام لگے گا. ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ پکڑا گیا، رات کو پولیس نے پکڑ لیا، سمجھے نا. اور رات بھی کیسی تھی، سمر کی رات چھوٹی ہوتی ہے نا. پکڑ لیا بیچارے کو، لے گئے وہاں بٹھا دیا. اب اس کے ہاتھ میں گھڑی ہے، اس کو یوں کہہ دیا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، آفس صبح میں کھلے گی 8 بجے، وہاں تک آپ کو یہیں رہنا پڑے گا. تو بار 8 بجے ہی نہیں، حالانکہ صبح کی رات ہے، 2-4-5 گھنٹے میں بار بار گھڑی دیکھتا ہے. 8 بجے ہی ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے. جب دیکھے تو ایسا لگتا ہے گھڑی کا کاٹا جو ہے وہاں کا وہیں ہے، ہٹتا ہی نہیں ہے، سمجھے نا. اور ایک وہ ہے جس نے شادی کی، کیا کی، شادی کی. ناجائز مثال مولانا رومی دیتے نہیں ہیں. شادی کی، اور شادی کے بعد، اور رات کیسی ہے، ونٹر، اپوزٹ ونٹر کی رات ہے نا. اور بالکل عشاء کی نماز بھی کیا ہوتی ہے 5 بجے، اور اس لیے 4:30 بجے پڑھ لی. وقت ہو گیا نا، وقت ہو گیا. اور پھر یہاں سے لے کر فجر کی اذان کتنے بجے، 7 بجے نماز اٹھتی ہے نا، 7-8 بجے. تو جب مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر تو بیچارہ نماز سے کہا او یہ اسماعیل بھائی کو کیا ہو گیا، اتنی جلدی اذان دے دی، اتنی جلدی اذان دے دی. دیکھا آپ نے، وہ ایک عشق الہی اور عشق رسول اور حب الہی کی مثال ہے. اور وہ دوسری کیا ہے، کھانا پوری. قانون سے کرو گے تو آپ کو 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو جائے گا، 4 رکعت پڑھنا مشکل ہو جائے گا. کب؟ لیکن جب عشق پیدا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، سجدے میں سے آپ کو سر اٹھانے کا ہوتا ہی نہیں ہوتا. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب عشق الہی، ان بزرگوں کو یہ دولت ملی ہے. وہ کہتے ہیں جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے میں نے اللہ جل شانہ کی گود میں سر رکھ دیا، اور مجھے اٹھانے کا دل ہی نہیں ہوتا ہے. میں جماعت میں ہوتا ہوں تو امام کی تابعداری کر لیتا ہوں، لیکن رات کو جب اپنا اکیلا سجدہ کرتا ہوں تو اسی لیے آپ نے کتابوں پڑھا ہوگا. اب سمجھ میں آیا ہو کیا کہ آج رکوع کی رات ہے، آج سجدے کی رات ہے. آپ کہیں گے کیسے کرتے ہوں گے، یہ عشق الہی اور حب الہی کے نشے کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ یہ دولت
عطا فرمائے. قدم رکھو گے انشاءاللہ فل نہ ملے گی، کچھ تھوڑا سا بھی مل جائے ہمارے لیے انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں سب کو قبول فرمائے، سب کو عطا فرمائے. جو تلسی پڑھی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا اللہ کریم محض آپ کے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی یا اللہ اس عمل کو قبول فرما. یا اللہ سننے کو بھی کہنے کو بھی قبول فرما، اور یا اللہ اس میں جو غلطیاں معاف فرما دی. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم ان سب کی یا اللہ دنیا اور آخرت میں یا اللہ بھلائی کو مقدر فرما دیجیے. مولا کریم ہم میں جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ دعائیں آپ کے یہاں یا اللہ ضرور قبول ہوتی ہے، دیر سے یا جلدی سے دعا یا اللہ آپ ضرور قبول فرماتا ہے. مولا کریم یا اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو علام الغیوب ہے، جانتا ہے. آخری اشرا ہے، آخری اشرے کے اندر تو دعا بہت زیادہ قبول ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے. مولا کریم تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہم میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا کی ساری حاجتوں کو، آخرت کی ساری حاجتوں کو پوری فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما. اس مجلس میں یا اللہ جو بھی جس قسم کے بیمار ہیں مولا کریم، بدن کے کسی حصے بیمار ہیں مولا کریم ان کو شفا عطا فرما. معمل لوگوں کو یا اللہ ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما، ہمت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ جو آخر میں پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ہمارے گھر والوں میں سے، بھائی بہنوں میں سے، اولاد میں سے، بیوی میں سے یا اللہ بہت سے شوہروں کی بیویاں اور بہت سے ایسی عورتیں جن کے شوہر آخرت میں پہنچ چکے ہیں مولا کریم سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ مغفرت فرما دیجیے. حلال روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما. حلال روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما. مولا کریم ہماری اولادوں کے کل مسائل کو ہمارے لیے آسان فرما دی. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے مسائل کو بھی، اور جن کی نہ ہوئی ہے مولا کریم ان کے مسائل کو بھی. یا اللہ ماں باپ کی فکروں کو دور فرما، ان کو مناسب جوڑا عطا فرما. یا اللہ مناسب مقام عطا فرما. یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں بار بار دین کی باتوں کو کرنے کی، سننے کی ہمت، قوت اور طاقت عطا فرما. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.